یہ کہانی ہے دو چھوٹے بچوں کی، بہت اچھے دوست تھے، کلوز فرینڈ تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ کھیلتے کھیلتے جنگل میں پہنچے، اور جنگل میں ایک کنواں تھا۔ جو 12 سال کا بچہ تھا وہ اس کنویں میں گر گیا، اور جو 6 سال کا بچہ تھا وہ ٹینشن میں آ گیا کہ اب اس کو میں کیسے نکالوں۔ خیر وہ دور دور تک کوئی تھا نہیں، تو اس کے پاس ایک بالٹی تھی اور ایک رسی تھی جو کنویں کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ اس نے رسی کو بالٹی کے ساتھ باندھا اور کنویں میں پھینک دیا، اور اس 12 سال کے بچے سے کہا کہ اس کو پکڑو۔ اس نے پکڑا اور اس نے کھینچنا شروع کیا، زور لگایا، کھینچتا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف 12 سال کا بچہ ہے جو بالٹی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور ایک طرف 6 سال کا بچہ جو اس کو کھینچ رہا ہے۔ خیر اس نے باہر نکال لیا۔ جب باہر نکالا تو بڑے خوش ہوئے، خوشی کے آنسو، اور ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں کہ میرا دوست بچ گیا۔ اور وہ پریشان تھے اس بات کے اوپر کہ ہماری اس بات کے اوپر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ خیر وہ گاؤں گئے، اور انہوں نے گاؤں میں جا کے لوگوں کو بتایا، اپنے پیرنٹس کو بتایا، ماں باپ کو بتایا، تو کسی نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا کہ ایک طرف 6 سال کا بچہ ہے اور ایک طرف 12 سال کا بچہ ہے، یہ کیسے نکال سکتا ہے اس کو؟ کسی نے یقین نہیں کیا۔ اس گاؤں میں ایک بزرگ تھے جو سب سے سمجھدار سمجھے جاتے تھے، اور اس گاؤں کے پنچایتی فیصلے کیا کرتے تھے، جرگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس بچے کی بات کا یقین کر لیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو اتنے سمجھدار ہیں، انہوں نے کیسے یقین کر لیا؟ خیر وہ سارا گاؤں جمع ہوا ان کے پاس، اور ان سے کہا کہ آپ نے ان بچوں کی بات پہ کیسے یقین کر لیا؟ ایک طرف 6 سال کا بچہ ہے اور ایک طرف 12 سال کا بچہ ہے، یہ کیسے کھینچ سکتا ہے اس کو؟ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوا، سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ بچہ اس 12 سال کے بچے کو کھینچ رہا تھا تو اس وقت دور دور تک کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو اس بچے کو یہ کہہ سکے کہ تو یہ نہیں کر سکتا، تو یہ نہیں کر سکتا۔ ایون کہ وہ بچہ خود بھی وہاں موجود نہیں تھا اپنے آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مسلمان ہر کام کر سکتا ہے، ہر شخص ہر کام کر سکتا ہے۔ مسلمان کا تو اللہ نے لیڈر پیدا کیا ہے، مسلمان لیڈر ہوا کرتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میں نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ اصحاب کہف سے سیکھو۔ اصحاب کہف صرف 7 لوگ تھے، اور پورے روم کو فتح کیا انہوں نے، کہ غار کے اندر جا کے پناہ مانگی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم میرے سامنے جھکو، نے کہا نہیں، ہم ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور وہ انہوں نے جا کے غار میں پناہ مانگی تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک عرصے تک نیند میں ان کو سلا دیا، اور جب اٹھے تو پورا روم مسلمان ہو چکا تھا۔ تو اصحاب کہف سے سیکھو کہ وہ 7 لوگ پورے روم کو انہوں نے فتح کیا، پورے روم کے اوپر حکومت کی۔ تو بھائی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، آپ ہر کام کر سکتے ہیں، صرف ارادہ مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے۔